نزول عیسیٰ علیہ السلام کی رات سخت تاریک ہوگی اور لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا مددگار آ پہنچا۔ لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی شکمسیر یعنی پیٹ بھرے کی آواز ہے۔ غرض نماز فجر کے وقت ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ نزول کے وقت وہ اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ آپ کا حلیہ مشہور صحابی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم شکل ہوگا۔ قد و قامت درمیانہ، رنگ سرخ اور سفید اور بال شانوں تک پھیلے ہوئے، سیدھے، صاف اور چمکدار ہوں گے جیسے غسل کے بعد ہوتے ہیں۔ سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے ایسے قطرے گریں گے جو چاندی کے دانوں کی طرح چمکدار اور موتیوں کی طرح سفید ہوں گے۔ جسم پر ایک زرہ اور ہلکے زرد رنگ کے دو کپڑے ہوں گے۔ جس جماعت میں آپ کا نزول ہوگا وہ زمانے کے نیک ترین 800 مرد اور 400 عورتوں پر مشتمل ہوگا۔ ان کے پوچھنے پر آپ اپنا تعارف کرائیں گے اور دجال سے جہاد کے بارے میں ان کے جذبات و خیالات معلوم فرمائیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کے امیر امام مہدی ہوں گے جن کا ظہور نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کے مشرقی سمت میں سفید مینارے کے پاس یا بیت المقدس میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس ہوگا۔ اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے اور نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے دعوت دیں گے، مگر وہ انکار فرمائیں گے۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں۔ جب امام مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے تو آپ ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے، تم ہی نماز پڑھاؤ کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس وقت کی نماز امام مہدی ہی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ غرض نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کا دروازہ کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ آپ ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح سے گھلنے لگے گا جیسے پانی نمک میں گھلتا ہے، یا جیسے رانگ یعنی سیسے کی ایک قسم ہے اور چربی پگھلتی ہے۔ اس وقت جس کافر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے گی مر جائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گی۔ مسلمان پہاڑ سے اتر کر دجال کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے اور یہودیوں پر ایسا رعب چھا جائے گا کہ اچھا خاصا قد و قامت والا یہودی تلوار تک نہ اٹھا سکے گا۔ غرض جنگ ہوگی اور دجال بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور فرمائیں گے میری ایک ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس 2 نرم تلواریں اور ایک نیزہ ہوگا جس سے آپ دجال کو باب لد پر قتل کریں گے۔ پاس ہی افیک نامی گھاٹی ہوگی، نیزہ اس کے سینے کے بیچوں بیچ لگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خون جو آپ کے نیزے پر لگ گیا ہوگا مسلمانوں کو دکھلائیں گے۔ بالآخر دجال کے ساتھی یہودیوں کو شکست ہو جائے گی اور ان کو مسلمان چن چن کر قتل کریں گے۔ کسی یہودی کو کوئی چیز پناہ نہ دے گی، حتیٰ کہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے یہ ہمارے پیچھے کافر یہودی چھپا ہے، آ کر اسے قتل کر دو۔ باقی ماندہ تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان خنزیر کو قتل کریں گے تاکہ نصارہ کی تردید یعنی عیسائیوں کی مخالفت ہو جائے، جو خنزیر حلال سمجھ کر کھاتے ہیں، اور صلیب توڑ دیں گے یعنی نصرانیت کو مٹائیں گے